جی ناظرین خوش آمدید، ویلکم ویورز. کافی عرصے کے بعد میں آپ کو پھر سے حیدرآباد میں پروگرام دے رہا ہوں. تقریباً ہفتہ ہوا ہے مجھے آئے ہوئے، تو لائیو پروگرام میں آپ کو دے رہا ہوں یہاں حیدرآباد ہی سے، کہ جس طرح سے جائے گا اگر تو اسی طرح واپس لوٹ کر بھی آئے گا. یہ بات مد نظر رکھیں. تو اب یہ جو سیدہ فرحت بی بی ہیں، تو انہوں نے پرماننٹلی اپنے لائف سٹائل کو چینج کیا ہے. اب یہ پرماننٹلی اس طرح رہیں گی. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس سسٹم کو ہم نے آپ کو جو سسٹم دیا ہے کہ 2 مرتبہ کھانا ہے، 3 مرتبہ نہیں کھانا ہے، سب سونا کب ہے اور کب نہیں سونا ہے. تو جب آپ سے ہم نے بات کی تو سونے کے تعلق سے کچھ بات کرتے ہیں کہ فجر کے بعد آپ لوگ سویا کرتے تھے. ایسا ہے؟ روٹین تھا عام طور پہ ہے اس طرح سے. تو اب آپ فجر کے بعد نہیں سوتی؟ فجر کے بعد بالکل بھی کیا کرتی ہیں؟ اسکول ہوتا ہے، اسکول جانا ہوتا ہے، تیاری کر لیتے ہیں، اس کی تیاری کر لیتی ہوں. جی تیاری کرنے تک وہی ٹائم ہوتا ہے، پھر ٹائم پر اسکول پہنچ جاتے ہیں، پھر اسکول کی ایکٹیویٹیز وغیرہ سب صحیح. اسکول سے آئے تک پھر 4:30 ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر تھوڑا سا گھر کا کام کر کے انرجی ہے ساری آپ کے. الحمدللہ. بچوں کو پڑھانے میں اب آپ کی انرجی پہلے کے مقابلے میں کیا ہے یہ بتائیے اس میں ہمارے ناظرین کے لیے. بہت زیادہ فرق آیا ہے میری صحت میں. میں بہت زیادہ تھک جایا کرتی تھی کیونکہ جو ٹیچنگ کا مسئلہ ہے اسکول میں زیادہ تر اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، دماغ کی بہت زیادہ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے. بچے بھی تنگ کرتے ہیں. جی ہاں، بچوں کا بھی جو ہے شور ہوتا ہے اور بالکل ٹھہر کر کرنے کی جو ہے نوکری ہوتی ہے. ٹیچر کی بیٹھنے کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. تو بہت زیادہ اسکول میں بزی رہتی تھی میں، تو جس کی وجہ سے جو ہے کمزوری بھی ہو جایا کرتی تھی. اور جب رات میں بستر پر سونے کے لیے لیٹتے تھے تو پورا بدن جو ہے بہت زیادہ جو ہے باڈی پین ہوا کرتا تھا. لیکن جب سے میں نے یہ غذا کا اپنے طریقہ بدلا ہے اور غذاؤں کو میں نے اپنے بدلا ہے، اس سے میری زندگی میں بہت زیادہ الحمدللہ میں نے فرق محسوس کیا ہے. اب بہت زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کرتی ہوں میں، اور یہ کمزوری بھی جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی ہے. اور باڈی پین بھی الحمدللہ ابھی نہیں ہوتا ہے، ابھی چلا جائے گا وقت کے ساتھ. جی ہاں، چلا جائے گا آہستہ آہستہ سب. تو بنیادی طور پہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ آپ پر امید، بہت اعتماد زیادہ ہے آپ کے اندر، سیلف کانفیڈنس زیادہ ہے. الحمدللہ. اب آپ یہ بتائیے کہ رات میں سونے کے اوقات پہلے کیا ہوتے تھے اور اب کیا ہے؟ جی پہلے سونے کے لیے تقریباً 12 بجتے تھے، 12 بجے، کیونکہ عادت سے بن چکی تھی، نیند بھی نہیں آتی تھی. لیکن بس ایک روٹین. ہاں جی ہاں، ابھی میں نے جب سے یہ طریقہ اپنایا ہے، جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ بالکل فجر میں اٹھنا ہے اور فجر کے بعد سونا نہیں ہے، تو اس طرح دن بھر کام کر کے سوتے نہیں ہیں تو خود بخود جو ہے تھکاوٹ کی وجہ سے رات میں عشاء کے بعد میں سو جاتی ہوں. ایسا معمول بنا لیا ہے میں نے آپ کی رہنمائی سے، زین صاحب کی رہنمائی سے، کہ مغرب کے بعد جو ہے شام کا کھانا، رات کا کھانا کھا لیتی ہوں، اور عشاء کے فوراً بعد جو ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً جو ہے سو جاتی ہوں. الحمدللہ. اب گھر کی بتیاں وغیرہ لائٹیں بند کر دیتے ہیں اور شام میں سونے کے سبھی گھر والوں نے یہ معمول اختیار کر لیا ہے، بنا لیا ہے. دیکھیے ہم نے 12 آپ سے کہا ہے کہ سونا وقت پر بر وقت کارٹیسول اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے، ایڈرینل گلینڈز جو دوسرے دن کی انرجی بناتے ہیں، اس کے لیے سونا بھی بہت ضروری ہے. آپ سب کو پتہ ہے. آج کا اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہم آپ کو لائیو بتانا تھا کہ دیکھیے ہم آگے ان کی بہن اور والدہ کے تعلق سے بھی پوچھتے ہیں. اصل مقصد جو آپ لوگوں کو آج بتانا تھا کہ ڈاکٹرز کو پیغام دینا ہے ہم کو، کہ ڈاکٹرز کو پیغام دینا ہے کہ وہ اکیلے اس گاڑی کو لے کر نہیں چل سکتے. وہ فیل ہو رہے ہیں اور وہ پیشنٹس کو فیل کر رہے ہیں. ان کی موت ہو رہی ہے دواؤں کے باوجود بھی. یہ وقت ہے کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی انسانیت کو جگائیں. پلیز آپ جائیں ڈاکٹر سے کہیے گا، ان کے اوپر پریشر ڈالیے کہ بھائی علاج کا طریقہ کیا ہے. علاج کا طریقہ صرف دوائیں نہیں ہیں. دوائیں تو صرف ریئیکٹیو ہے، رد عمل ہے. اس سے ہر وقت ہی آپ 2 قدم پیچھے رہیں گے اور کنٹینیوسلی نیچے جاتے رہیں گے. آپ غذا ہے، پہلے ہمارے ساتھ وقت دیجیے، ہم کو جوائن کیجیے آپ لوگ، اور سیکھیے کہ بھائی کس طرح سے 4-6 مہینے کی ٹریننگ میں کہ کس طرح سے 24 گھنٹے گزارے جاتے ہیں، اور اپنی باڈی کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں، ان بیماریوں سے دور رہیں. اور ڈاکٹرز کو میں ایک بات یہ کہوں کہ بھائی اگر آپ لوگ اس غلط فہمی میں ہے کہ آپ لوگوں کی روزی روٹی جائے گی، ہمارے علاج سے آپ کی روزی روٹی میں کم ہو گیا، آپ کا یہ بالکل مغالطہ ہے. آپ لوگوں کا یہ بالکل غلط فہمی ہے. سب سے پہلے تو یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ رزق آتا ہے اللہ کی طرف سے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو ضابطے کے حساب سے بتاؤں کہ یہ کرنے سے آپ کی روزی کم نہیں ہوگی، زیادہ ہوگی. یہ کرنے سے آپ کی روزی کم نہیں ہوگی، زیادہ ہوگی. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا بزنس بیٹر ہو جائے گا. کبھی بھی بزنس ہم جب کرتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اٹ شوڈ بی اے وننگ سچویشن فار ایوری بڈی. ہر آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ میں چاہیے، اس کو فائدہ ہونا چاہیے. جب آپ کے پیشنٹ کو ہماری غذا کے ذریعے سے وہ آپ کے پاس آئیں گی تو ایک نئے کانفیڈنس کے ساتھ آئیں گی، اور وہ آپ کی ان کے شوگر ہے، ان کے میٹابولک سنڈرمس ہیں، ان کے تھائرائڈس ہے، ان کے سارے مسئلے ہیں جو بھی ہوتے ہیں، وہ زیادہ قابو میں رہیں گے. اور اس صورتحال میں آپ کی دوا زیادہ کارآمد ہوگی، زیادہ اثر کرے گی، تو وہ کریڈٹ تو آپ کو بھی جائے گا. آج آپ کے حیدرآباد میں کیا سارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کہتا ہوں کہ یہ فلڈ ہے صاحب، یہ اس کو طوفان کو آپ ڈاکٹرس روک ہی نہیں سکتے. آپ صرف یہ کریے کہ کم از کم پیشنٹس کو فائدہ کروائیے نیوٹریشنسٹ کے ذریعے سے، اور پھر دیکھیے آپ کی دوا کا بھی کس طرح فائدہ ہوتا ہے. آپ کو بھی فائدہ ہوگا، پیشنٹ کو بھی فائدہ ہوگا، نیوٹریشنسٹ کا بھی اپنا معاملہ چلتا رہے گا. تو یہ آپ کو ہم میسیج دینا تھا. آخری میں بی بی سے کوئکلی یہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کی بہن کا بھی آپ کی طرح ہی زیادہ اسکور تھا. آپ کی بہن 5-1 سال زیادہ ہے شاید آپ کی عمر، وہ بھی اب نارمل ہو گئی ہے تقریباً. ان کی بھی رپورٹ نارمل، مجھے پتا ہے، یاد ہے مجھے، ان کی بھی رپورٹ نارمل ہے. آپ کی والدہ تھوڑا سا ایج زیادہ ہونے سے پیچھے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے کہ بھئی اب پہلے کی طرح پستی نہیں ہے مزاج میں، لو کانفیڈنس نہیں ہے. اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے کہ کانفیڈنس لیول زیادہ ہے، اور اب آپ یہاں سے کیری کر سکتے ہیں آرام سے. بالکل ایسا ہی ہے نا. میں بہت زیادہ مطمئن ہوں اس طریقے علاج سے. الحمدللہ. اچھا، کھانوں کے مزے کے تعلق سے میں یاد آ گیا، میں بتاؤں آپ کو مزے میں کوئی ایسا زیادہ فرق محسوس ہوا ہے کہ بھئی مزہ آپ نے کمپرومائز کیا کوئی، کہ ایسا ہے کہ کوئی کراہیت سے کھا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے الحمدللہ. یہ بنانے والے کے بھی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح سے بناتے ہیں. تھوڑا سا جی آپ جو طریقوں سے آپ نے بتایا ہے بالکل وہی طریقے سے بناتے ہیں، اور جو ٹیسٹ ہوتا ہے الحمدللہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. ہاں، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ بھائی آپ انکمپرومائزنگ ٹیسٹ آپ انجوائے کرتے رہیں. جی ہاں، انجوائے کرتے ہوئے اپنی صحت کو ٹھیک رکھیں. ہمارا مقصد برعکس ڈاکٹرز کی یہ ہے کہ ہمارے طریقے میں، طرز عمل میں، ہمارے پروسیجر میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، سب کے لیے وننگ سچویشن ہے. ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیر ہیز ٹو بی اے وننگ سچویشن فار ایوری بڈی. ایسا نہیں ہے کہ آپ مریض کے بیچارے کو اس کا لاس ہے ٹوٹل، اس کا پیسہ بھی جاتا ہے، اس کو ڈپریشن ہوتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، اور ڈاکٹر جیت رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے نا. یہ تو یہی مقصد کو لے کر ہم چل رہے ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ڈاکٹر سے کہ دیکھیے، سنیے پلیز، سوچیے، غور سے سوچیے. آپ کی روزی روٹی میں، آپ کی کمائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، زیادہ ہوگا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں زیادہ ہوگا، زیادہ پیشنٹس بیٹر ہوں گے، اور سب خوشحال رہیں گے. مقصد بس یہی ہے. لینا تو کچھ نہیں ہے اس دنیا سے، لے جانا تو کچھ نہیں ہے، بس کچھ اچھے کام لے کر جائیں گے. اس بات کو مد نظر رکھیے اور خوش رہیے، خوش رکھیے. آپ فیس بک پر ہم کو لائک کریں اور فالو کریں، یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن انیبل کرنا نہ بھولیں، اور واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کریں. شکریہ.